بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ جبکہ انہوں نے اور یہ سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جاویں گے، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ ذکر کیجئے، وہ بڑے راستی والے اور پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرکہ تھا کہا کہ میرے باپ تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سننے اور نہ کچھ دیکھیں، نہ کچھ دیکھیں اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکیں۔ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا رستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پڑے، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم؟ اگر تم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنسکار کر دوں گا، اور ہمیش کے لیے مجھ سے برکنار رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور علیحدہ ہو کر اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ پس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے، اور وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندہ تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ واذكر في الكتاب إسماعيل
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم۔ اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبہ تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، من جملہ دیگر انبیاء کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا۔ اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا، جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ ہاں مگر جن نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں جاویں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پاویں گے باخبر سلام کے، اور ان کو ان کا کھانا صبح شام ملا کرے گا۔ یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں، اور ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے۔ اس کی ملک میں ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ سو اے مخاطب تو اس کی عبادت کیا کر اور اس کی عبادت پر قائم رہ، بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔